الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو آخرت کی تیاری کے لیے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یہ دنیا چونکہ ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ہمیشہ ہمیش والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں انسان جو کچھ بھی عمل کرے گا، اچھا اور برا، اس کے اعتبار سے اس کو جزا اور سزا دی جائے گی. انسان کو سزا سے بچنے کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا کہ اس رات میں، اس مہینے کی ہر رات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے ان گنت گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے تو، اللہ کی طرف رجوع کرے تو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تب. خود چل کر کے بار الہ آنے والے نہیں ہیں اس حضرت انسان کے پاس. یہ دنیا میں پڑھ کر کے دنیا کی چند روزہ رونقیں دیکھ کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیش والی زندگی کو بھول گیا، اور اس کو پانے کے لیے گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا، اور اتنے گناہ کر لیے اس نے، بندے نے، کہ اس کی زندگی گناہوں سے سیاہ ہو گئی، اور اس کو شیطان اس بات کی طرف رغبت بھی نہیں دلاتا کہ تیری جو دنیا ہے وہ تو برباد ہے ہی، آخرت بھی تو نے میری باتوں میں آ کر، میرے بہکاوے میں آ کر کے برباد کر لی. شیطان کبھی بھی اس کو یہ یاد نہیں دلائے گا کہ کام جو تو کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا والا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی والا ہے. یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ میرے ماننے والوں کا ہے، رب کے ماننے والے ایسا کام نہیں کرتے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پینے کا پانی طلب کیا، تو ان کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا جس میں شہد اور پانی تھا. جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو رو پڑے، اور اتنا روئے کہ آس پاس والے بھی روئے.
آخر وہ تو خاموش ہو گئے لیکن آس پاس والے خاموش نہ ہو سکے۔ پھر اسے دوبارہ منہ کے قریب لے گئے تو پھر رونے لگے اور اتنا زیادہ روئے کہ ان سے رونے کا سبب پوچھنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ آخر جب ان کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، انہوں نے اپنا منہ پوچھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ اتنا زیادہ کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا کہ شہد ملا ہوا پانی دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اور میں اس وجہ سے بہت رویا۔ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے جسے آپ دور کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میری طرف بڑھی تو میں نے اس سے کہا دور ہو جا۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے لینے والے نہیں ہیں، یعنی یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے نہیں لیں گے، میں ویسے ہی زور لگا گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کرنے سے دنیا ایک طرف کو ہو کر کے کہنے لگی اللہ کی قسم اگر آپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کے بعد والے میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دنیا نے کہ آپ کے بعد والے میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ سکیں گے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ آج آپ دنیا کا مشاہدہ کر لو، ہر شخص دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کرونا جیسا وبائی مرض، کرونا جیسی بیماری نے ہمیں رمضان سے پہلے ہی اپنے گھروں میں قید کر دیا تھا۔ شیطان تو بعد میں قید ہوا، مگر ہم میں سے کسی کو اس بات کا احساس ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس ہے ہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر دنیا اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ اب ہمارے حال احوال یہ ہے کہ اب ہمیں گناہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم روزے دار ہیں لیکن ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم روزے دار ہیں گالیاں دے رہے ہیں، ہم روزے دار ہیں غیبت میں ملوث ہیں، ہم روزے دار ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو موبائل میں فحش اور عریانیت بھری چیزیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ شیطان ہمارے اوپر اتنی طاقت کے ساتھ ملوث ہے اور شیطان یہ سب کچھ کرانے کے باوجود کبھی ہم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ چلیے اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی جائے۔ رمضان اللہ نے کیوں عطا کیا؟ عطا کرنے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ میرے بندے، او میرے بندے جو سارے سال تو اپنی زندگی میں گندگی کرتا رہا، رمضان المبارک کی برکت سے اس تمام کو مجھ سے پاک اور صاف کروا لے، اپنے گناہوں کو معافی تلافی کے ذریعے مجھ سے پاک صاف کرا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم تمام کے اوپر شیطان کا اتنا غلبہ ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کا احساس بھی نکل گیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور سے سنو۔
ایک گاؤں کے اندر ایک نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی رہتا تھا۔ غور سے سننا میری ماں بہنوں، وہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا اور کفر اور شرک کو ناپسند کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک درخت تھا، گاؤں کے کچھ لوگ اس درخت کی، اس پیڑ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کی خبر اس نیک آدمی تک پہنچا دی کہ لوگ ایک پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، اس کی خبر اس نیک آدمی کو دے دی۔ وہ بہت غصہ ہوا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک شیطان سے ہوئی۔ وہ شیطان اس وقت انسان کی شکل میں تھا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، ارے میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، فلاں جگہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، آج اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، اس کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کو پٹی پڑھائی، بھائی تم تو اس کی پوجا نہیں کرتے نا، پھر تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، اس کو مت کاٹو۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں ضرور کاٹوں گا۔ اس بات کو لے کر دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اس نیک آدمی نے شیطان کو زمین پر پٹک دیا۔ شیطان نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شیطان کو چھوڑ دیا تو شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھو، سچی بات تو یہی ہے کہ درخت کاٹنے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے تم درخت کو مت کاٹو، اور میں تم کو روزانہ 2 دینار یعنی سونے کے 2 سکے دے دیا کروں گا، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، وہ سکے ہمیں کہاں ملیں گے؟ شیطان نے کہا کہ جب صبح سو کر اٹھو گے تو اپنے تکیے کے نیچے سے لے لینا۔ اس پر وہ آدمی راضی ہو گیا اور جہاں پہنچا تھا وہیں سے واپس ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سچ مچ حقیقتاً اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار یعنی 2 سونے کے سکے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن اگلی صبح اس کو تکیے کے نیچے کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح اس متقی پرہیزگار عبادت گزار انسان کو تکیے کے نیچے کچھ نہیں ملا۔ پھر اس کو غصہ آ گیا اور وہ پھر کلاڑی لیا اور درخت کو کاٹنے نکل پڑا۔ راستے میں اسی شیطان سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ارے میاں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تم اس کو نہیں کاٹ سکتے، اور یہ کہہ کر شیطان نے اس آدمی کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے وہ متقی پرہیزگار شخص نے شیطان کو پٹک دیا تھا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے تھے۔ اب الٹا ہو گیا، شیطان نے اس شخص کو پلٹ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے اس کا گلا دبانے لگا۔ پھر شیطان اس آدمی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پہلی مرتبہ جب تم درخت کاٹنے نکلے تھے تو تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو خوش کرنا تھا، اس لیے تم نے مجھے پٹک دیا تھا۔ اب تو تم اس وجہ سے درخت کاٹنے نکلے ہو کہ تمہیں 2 دینار ملے۔ اب تمہاری نیت بدل گئی، اس لیے آج تمہارا یہ حال ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر غور کریں کہ کہیں اس چیز کے اندر، اس نیت کے اندر شیطان تو شامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا بڑا آسان علاج بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے،
اور اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارا کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا۔ جب وہ شخص اس آخری لقمے کو منہ کی طرف لے جانے لگا، اس وقت اسے یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے دھیان نہ ہونے کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جب اس کو یاد آ جائے تو اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اب جب انہوں نے دعا پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ جس وقت یہ کھانا کھا رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ کھا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی یعنی الٹی کر دی، اور اس کھانے میں اس کا جو کچھ حصہ تھا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ آدمی اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اسی وجہ سے اس کھانے کی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور شیطان بھی اس کھانے میں جو کچھ کھاتا ہے اس کا حصہ اس میں نہیں رہتا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے کتنے کام صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح ہونے تک کتنے کام ایسے ہیں جن کو ہم بغیر اللہ کا نام لیے کرتے ہیں اور شیطان کو شامل حال کر لیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں۔ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کے انبار لگا دینا کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچنا کمال ہے، گناہ نہ کرنا کمال ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبوا الی اللہ، حق سبحانہ و تقدس کے حضور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، کون سی توبہ کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے؟ کہ وہ توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد تم مر جاؤ پھر اس گناہ کو کرنے والے نہ بنو۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے دل سے یہ چیز شیطان نے بلا دی کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے والد محترم سے میں نے اس واقعے کو سنا تھا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین عطا فرمائے۔ میرے والد محترم حضرت اقدس مولانا قاری محمد شمس الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ آدمی تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ابو کے بیان میں اس واقعے کو سنا تھا، آج ذہن میں آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہوں سے بچنا کمال ہے، اس پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت مردے کے ساتھ زنا کیا، عورت کے ساتھ جو مر گئی تھی زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت آدمی تھا، اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔
یعنی فلاں قبرستان میں ایک آدمی نے ایک عورت کی لاش کے ساتھ زنا کیا ہے اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواب میں جو بادشاہ وقت ہے، جو نیک صفت ہے، اس کو ایک سفید پوش آدمی حکم دے رہا ہے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہیے تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہیوں کو اس نے روانہ کیا اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ شخص موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ مشیر خاص مطلب پرسنل سیکریٹری۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کے لیے آپ نے کہا؟ بھائی ذرا مجھے اس کی وضاحت کریں آپ۔ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے اپنا پرسنل سیکریٹری بنا لو تاکہ وہ عیش اور عشرت میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہا، بلکہ خوش بھی ہوا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا، اور وہ بھی بادشاہ کے پرسنل سیکریٹری کا۔ سو اسے گمراہی میں اللہ کو رکھنا مقصود تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بتانا مقصود یہ ہے کہ جب گناہوں پر آسانیاں ملنے لگیں تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی۔ میرے والد محترم نے اس واقعے کو سنانے کے بعد اخیر میں کہا کہ جب گناہوں پر آسانیاں ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تم پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مجھے اتنے سال کے بعد یہ واقعہ یاد آیا۔ اس واقعے کے تناظر میں آج ہم سوچیں کہ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کے موقع ملتے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں، کتنے مرد اور کتنی خواتین کتنی بار گھٹیا کام کر چکے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت سمجھتا ہے اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار۔ پہلی بار گناہ پر دل میرے محترم بزرگوں اور دوستو زور زور سے دھڑکے گا، دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم دبلا ہونے لگے گا، انسان کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ مگر دوسری بار یہ شدت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق ختم کر لیتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان ہوگا، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوگا اور اس کے اندر بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور ہموار ہوگا، زمین آسان ہوگی۔ کسی زمین میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو گیہوں خود بخود نہیں اگاتا ہے، اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، وقت اس کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے زمین کا، محنت کی جاتی ہے اس کے پیچھے، اور سب کچھ کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔
مگر آپ کسی زمین میں دیکھو جھاڑیاں ہیں، غیر ضروری گھاس ہے، پھوس ہے، کانٹے دار پودے ہیں، وہ خود ہی نکل آتے ہیں، ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بالکل میرے اور آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور خود پیدا ہوگا، وہ بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدا را میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس لعنت سے بچیں۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں ہے، گناہوں کو کرنا کوئی کمال نہیں ہے، گناہ کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نکلیے ان گناہوں سے، کیونکہ حیا کا اڑ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام کو ہدایت دے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں اندھیرے کی طرف توڑے چلے جا رہے ہیں، خیال ہی نہیں، مست ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، نکڑوں پر بازاروں کو آباد کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، لاک ڈاؤن ہے، ارے اللہ نے تم کو گھروں میں فارغ کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، سمجھو تم پر مسجدوں کو بند کیا ہے، عبادت کرنے کو تم کو منع نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا۔ اللہ تم سے کچھ چاہتا ہے، جو تم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف بھاگ رہے تھے، دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اللہ نے اس مبارک مہینے میں تم کو فارغ کر دیا کہ ساری چیزیں تم سے چھڑوا کر کے صرف اپنی عبادت میں تم کو لگانا چاہتا ہے۔ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، واویلا مچایا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا کاروبار بند ہے، آمدنی بند ہے، انکم بند ہے۔ ارے اللہ کی منشا اور مقصد کو میرے بندے سمجھ تو، عقل سلیم تجھے خدا نے دی ہے کہ اللہ نے تجھے کیوں فارغ کیا؟ اللہ تجھے کھلائے گا، پلائے گا، روزی کا ذمہ اس کا ہے۔ اس نے فارغ تجھے اس کے لیے کیا ہے تاکہ تو اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر کے اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کرے اور آئندہ کے لیے عزائم کرے۔ لیکن انسان غفلت والی زندگی میں ملوث ہے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو تھوڑا سا مہینہ بچا ہے، ہفتہ 10 دن، صحیح معنی میں اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی ہم تمام کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔